گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا۔ الحمدللہ عز وجل، ہم مسلمان انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اور اولیاء اعظام کے تحریراً اور تقریراً چرچے کرتے رہتے ہیں، کیونکہ یہ نامور شخصیات ہماری محبت اور عقیدت کا محور ہیں، اور انہی اولیاء کرام ایک مشہور و معروف شخصیت حضرت مخدوم ابو الحسن سید علی بن عثمان حجویری المعروف داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات بلا مبالغہ ان عظیم ہستیوں میں سے ایک ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنا محبوب بندہ بنا کر خلق خدا کی رہنمائی کے لیے مقرر فرمایا۔ حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دین کی سربلندی کے لیے علم تصوف و اسلامی علوم و فنون سے بھی کام لیا۔ آپ کے ساتھ ایک بزرگ حضرت ابو سعید رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ کی بارگاہ میں کچھ سوالات کیے، جس کے جواب میں آپ نے ایک کتاب کشف المعجوب تحریر فرمائی۔ تصوف میں وہی مقام و مرتبہ آپ کی شورا آفات کتاب کے بعد صدیوں سے یہ کتاب ارباب نظر و فکر سے خراج تحسین وصول کرتے ہوئے حرام و خاص کی بھرپور رہنمائی کر رہی ہے۔ خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب اور صاحب کتاب کے بارے میں فرمایا، نہ کہ سارا پیر کامل محبوب سبحانی نے فرمایا جس کو کوئی پیر کامل نہ ملے وہ پوری کشف المعجوب کا مطالعہ کر لے، یہ اس کا ہاتھ پکڑ کے رب کے ہاتھ میں دے۔ قرآن و حدیث کے بعد یہ کامل مرشد کامل داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مارکت الآراء کتاب کے بارے میں خود فرمایا کہ راہ حق بیان کرتی ہے۔ کون ہے؟ اللہ کی ذات۔ کشف المعجوب فارسی زبان کی پہلی کتاب ہے جس کا ترجمہ علماء کرام نے اردو زبان میں بھی کیا، مگر پھر بھی بہت سے لوگ اس کتاب کو سمجھ نہ سکے۔ ضرورت اس امر کی تھی کہ لوگوں کی رہنمائی کے لیے کشف المحجوب کا درس آسان الفاظ میں شروع کیا جائے۔ اس سلسلے کو شروع کرنے کا عزم لے کر ایک مرد مجاہد اصغر علی قادری حجویری نے درس کشف المعجوب شروع کیا، جس نے دیکھتے ہی دیکھتے ایک مقبولیت حاصل کی۔ الحمدللہ بہت سے لوگوں کی اس درس میں شرکت کی وجہ سے اصلاح ہو چکی ہے۔ الحمدللہ کشف المعجوب کا درس حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قدموں میں جمعۃ المواری کو بعد نماز جمعہ شروع ہو جاتا ہے۔ آپ سے بھی گزارش ہے کہ ہر جمعۃ المواری کو اس درس میں شرکت فرمایا کریں اور کشف المعجوب کے درس سے فیض یاب ہوں۔ جو احباب شرکت نہ کر سکیں وہ ان درس کو انٹرنیٹ پر دیکھ سکتے ہیں۔ انٹرنیٹ پر دیکھنے کے لیے www.dailymotion.com/user/اصغر علی قادری 1/1 یہاں پر بھی آپ جا کر تمام دروس کو سن سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج سارے کا سارا موضوع، ساری گفتگو اثار پر ہے۔ عمل کا ہی سارا دار و مدار ہے ساری کائنات میں۔ بس اثار کو پکڑ کے بیٹھنا ہے کہ ہم نے اپنی جانیں بھی اثار کر دینی ہیں۔ شیخ ابو الحسن نوری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی جان اثار کی، آج کا جو واقعہ ہے تو سب کی جانیں بچ گئی۔ سبحان اللہ۔ آج جو درس حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ ہمیں دے رہے ہیں کشف المعجوب کے ذریعے، وہ یہ ہے کہ شیخ ابو الحسن نوری رحمۃ اللہ علیہ کا طریقہ اثار کا تھا۔ جب ان کو تلوار سے قتل کیا جانے لگا تو وہ باغ کے شیخ رقام رحمۃ اللہ علیہ کی جگہ پہ بیٹھ گئے، تو یہ سارا معاملہ یہیں سے شروع ہوا۔ سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی خوبصورت یہ بات بیان کی ہے، اثار ہی ہے تھوڑا سا حضور کا اثار۔ تو پھر اثار کی طرف آتے ہیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ امام الاولیاء سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں درود پاک کو اپنا وظیفہ بناؤ کہ درود پاک کے بعد جو بھی دعا خالق ارض و سماوات سے مانگی جائے اللہ رب العالمین اسے قبول فرماتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا محب المساکین، الصلاۃ والسلام علیک یا غیاث الملت والدین۔ انٹرنیٹ، کشف ٹی وی اور DVD کے ذریعے درس کشف المعجوب دیکھنے والے ناظرین اور تمام حاضرین کو
23 फरवरी 2018 6 जमादी الثانی 1439 हिजरी जुमा मुबारक, जुमे की मुबारक दिया करें। हजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इसे सैयदुल अय्याम कहा, इसे ईद का दिन कहा, इसकी पूरा एहतमाम किया करें। सुबह उठते ही जुमे की मुबारकें देनी शुरू कर दिया करें और अपने क्लास की तैयारी करना शुरू कर दिया करें। याद रखें, अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नुम भी ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। जब ये दुनिया में आया तो ये सफेद कागज था, जो जो इसने किया उसी के साथ इसकी जिंदगी बनती गई। अच्छा अच्छा करता जाएगा तो कल अच्छा होगा, बुरा बुरा करेगा तो कल बुरा होगा। सालहीन के साथ अगर लग जाएं, बुजुर्गों ने, सूफिया ने कहा, जब बंदे के अच्छे वक्त आने की अलामात शुरू होती हैं तो वो चंगों के संग लग जाता है, अल्लाह अकबर। और जब उसके बुरे वक्त की अलामात शुरू हो जाती हैं तो वो अच्छों के साथ हट जाता है। बस इसको पकड़ लें, चंगों के साथ लगे रहें, चंगे संग तरे। सैयद अली हुजवेरी रहमतुल्लाह अलैह की निस्बत को कभी ना छोड़ें। कश्फुल माजूब को पढ़ते रहें, समझते रहें, चंगे संग तरे, पढ़ते रहें, समझते रहें। याद रखें, बानी दावत इस्लामी फरमाते हैं, मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करें, इंशाअल्लाह। खुद भी आएं, दूसरों को भी लाएं, इसार करें, अपने वक्त को, अपने माल को अल्लाह की राह में इसार करें तो देखें फिर अल्लाह की रहमतें आप पे कैसे बरसती हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें इसार को समझने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह जल्ले जलालहू व अम्मा नवालहू व अज़म इस्महू व तम्मा बुरहानहू का बेहिसाब और बेशुमार शुक्र है कि जिसने हमें अशरफुल मखलूकात इंसान पैदा फरमाया। अशरफुल मखलूकात इंसान पैदा फरमा के अपने प्यारे महबूब, तालिब व मतलूब, आका इनामदार, मदनी ताजदार, ताजदार अरब व अजम, फ़हर बनी आदम व आदम, हादी सबुल, खैरुर रसूल, अहमद मुस्तफ़ा, मुहम्मद मुस्तफ़ा, सरवर कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत में से पैदा फरमाया। नेमतें बांटता जिस सिमत वो जीशान गया, साथ ही मुंशी रहमत का कलमदान गया। रहमत का फरिश्ता कलमदान लेके साथ हो लिया कि जाने किसके लिए कितनी रहमत का आर्डर फरमा दे। साथ ही मुंशी रहमत का कलमदान गया। अपने प्यारे हबीब की जुदो सखा तो देखें, किसी शख्स ने किसी अल्लाह वाले से पूछा कि हातम ताई की सखावत के बारे में कि उसके महल के 7 दरवाजे थे, अगर कोई साइल एक दरवाजे से दाखिल होता तो वो उसको नवाजता, अगर वही साइल दूसरे दरवाजे से दाखिल होता वो फिर उसको नवाजता, तीसरे दरवाजे से दाखिल होता फिर उसको नवाजता, इनकार ना करता, अलगरज 7 दरवाजों से दाखिल होता तो वो 7 दरवाजों से उसको नवाजता। तो उस अल्लाह वाले ने हबीब सरवर कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में बताया कि कोई अगर आपके दरबारे अक़दस पे एक मर्तबा दाखिल होता, आप उसको इतना नवाजते, इतना नवाजते, इतना नवाजते कि वो मांगने वाला बांटने वाला ये है आपका इसार, ये है आपकी जुदो सखा। मेरे करीम से कर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए। आला हजरत ने तो नक्शे बांध दिए हैं। हजूर के इसारो मोहब्बत को कहाँ तक बयान किया जा सकता है। हम कश्फुल माजूब को सबकन पढ़ते हैं और सबक की खुसूसियत ये होती है कि इसे बार बार पढ़ा जाता है कि सारे तालिबे इल्म पढ़ाने वाले हो जाएं। अल्लाह। सबक की खुसूसियत ये होती है कि इसे बार बार पढ़ा जाता है। शजरे याद करें, ये सारा कुछ याद करें और अपने अपने घरों से दर्स शुरू करें, अपने घरों को हजवेरी मंजिल बना लें और हर हजवेरी दर से कश्फुल माजूब दिया करे। दाखला मुफ्त होता है, किताब तोहफा तन दी जाती है। 2 नफल तौबा के पढ़ के सैयद अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह को अपना पीरो मुर्शद मानना होता है तो बंदा हजवेरी हो जाता है। रिबन लगा हुआ है 45 पेज पर, वहाँ से किताब शुरू होती है। जो आज दाखिला ले फिर उसको हर जुमे आना पड़ता है, अपनी किताब ले ले। अगर किसी जुमे ना हो सके तो अपनी क्लास नेट से ले ले। 210 कमों बेश नेट पे जा चुके हुए हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें दीन को समझने की फिर उस पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। दर्स नंबर 212, मौजू नूरी मकतबा फिक्र और इसार की 2 अक़साम। दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह ने आज इसार की 2 अक़साम बयान की हैं। हदीसे पाक लेते हैं फिर आगे चलते जाएंगे। हज़ूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इसार के बारे में फरमाया, तुम में से उस वक्त तक कोई मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि वो अपने भाई के लिए वही कुछ पसंद ना करे जो अपने लिए करता। मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि वो वही कुछ पसंद ना करे अपने भाई के लिए जो अपने लिए करता है। आज ये इसार है,
کہ وہ اپنے لیے جو پسند کرتا ہے وہی اپنے بھائی کے لیے کرے۔ آج نیت کر لیں کہ آج کے بعد ساری زندگی جو اپنے لیے پسند کریں گے وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کریں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سے راضی ہو جائیں گے، حضور پاک ہم سے راضی ہو جائیں گے اور ایثار کا حق ادا ہو جائے گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شجرہ طریقت حضرت داتا گنج بخش علی حجویری، ان کے شیخ ابو الفضل محمد بن حسن فتلی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ ابو الحسن خسری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ معروف کرہی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ رب العالمین ہمیں شجرہ طریقت کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا شجرہ طریقت 9 واسطوں سے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے ملتا ہے۔ علی کا گھر بھی کیا گھر ہے، جسے دیکھیں وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے۔ ہمارے داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ بھی شیر خدا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایثار پر ذری قول، آپ فرماتے ہیں اس بھائی میں کوئی بلائی نہیں جو اپنے حقوق کے برابر تیرے حقوق کو ضروری نہ سمجھے۔ اس بھائی میں کوئی بلائی نہیں جو اپنے حقوق کے برابر تیرے حقوق کو ضروری نہ سمجھے، یعنی اثار نہ کرے جو تجھے چاہیے۔ اگر تجھے اس کو پتہ لگے کہ اس کی ضرورت میرے بھائی کو ہے تو وہ اس پر اثار کر دے، تو اس کو اثار پر کر دے۔ مشکل ضرور ہے، ناممکن نہیں ہے، ناممکن نہیں ہے۔ جب آپ اس کو دین میں داخل ہوتے جائیں گے تو آپ کو یہ سارے کال سمجھ آتے جائیں گے اور پھر ان میں داخل ہونا بھی آپ کو آسان ہو جائے گا۔ شجرہ نسب حضرت داتا گنج بخش علی حجویری بن سید عثمان بن سید علی بن سید عبد الرحمن بن سید شاہ شجاع بن سید ابو الحسن علی بن سید حسین اصغر بن سید زید بن سید امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن سید علی المرتضیٰ بن ابو طالب بن عبد المطلب بن ہاشم۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ نسب 8 واسطوں سے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے ملتا ہے۔ آپ والد ماجد سید عثمان کی طرف سے حسنی سید ہیں، والدہ ماجدہ سیدہ طیبہ طاہرہ کی طرف سے حسینی سید ہیں اور حضور پاک سے آپ ہاشمی سید ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں آپ کے مقام و مرتبے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حسنین کریمین کی بہادری آپ کے اندر بھری ہوئی، امام حسن کی معاملہ فہمی اور امام حسین کی بہادری آپ کے اندر موجود تھی کہ پردیس میں سالوں سال رہے اور دین کی تبلیغ کرتے رہے، دین کی تبلیغ کرتے رہے۔ آپ کا ذری قول بہت خوبصورت ہے۔ آپ فرماتے ہیں ساتھی کے لیے اثار کرنے میں محبت کے حوالے سے صرف راحت پائی جاتی ہے، ایک حوالے سے رنج اور تکلیف پائی جاتی ہے، لیکن اگر اس کو اپنے ساتھی سے محبت ہے تو پھر اس کو راحت نصیب ہوتی ہے۔ ساتھیوں میں آپ کے سب سے بہترین ساتھی آپ کے ماں باپ ہیں، پھر آپ کے بیوی بچے ہیں، ان پہ خوب اثار کریں، ان پہ خوب اثار کریں کہ اپنی جان بھی اثار کر دیں ان پر، اللہ اور اس کے رسول راضی ہو جائیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس درس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کتاب اور صاحب کتاب کے بارے میں جماعت صوفیہ میں جو مقام و مرتبہ قدۃ السالکین، زبدۃ العارفین، حجت الکاملین، سند الواصلین، مظہر علوم خفیہ والجلیہ حضرت سیدنا علی بن عثمان المعروف داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کو حاصل ہے۔ کتب تصوف میں وہی مقام و مرتبہ آپ کی شورا افاق کتاب کو حاصل ہے۔ صدیوں سے یہ کتاب ارباب نظر و فکر سے خراج تحسین وصول کرتے ہوئے ہر عام و خاص کی بھرپور رہنمائی کر رہی ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب اور صاحب کتاب کے بارے میں فرمایا، نہ کسارا پیر کامل کامل آرا رہنما محبوب سبحانی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر کسی کو شاخ کامل نہ ملے وہ پوری کشف المحجوب کا مطالعہ کر لے، یہ اس کا ہاتھ پکڑ کے رب کے ہاتھ میں دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ حجویریہ۔ عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے دروازوں کی خاک کو اٹھا اور اپنی آنکھوں کا سرما بنا کہ تجھ پہ اسرار کھل سکے۔ سبحان اللہ۔ جن کے دروازوں کی خاک کی یہ عالم ہے ان کا اپنا کیا مقام و مرتبہ ہوگا۔ یہ بہت بڑے ولی اللہ عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں، سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے دروازوں کی خاک کو اٹھا اور اپنی آنکھوں کا سرما بنا کہ تجھ پہ اسرار الہی کھل سکے، کہ تجھ پہ اسرار کھل سکے۔ اللہ رب العالمین ہمیں کشف المحجوب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ اپنی مارکۃ الآراء کتاب کے بارے میں خود فرماتے ہیں یہ راہ حق بیان کرتی ہے، کلمات کی شرح کرتی ہے اور بہت سے پردے کھولتی اور ہٹا دیتی ہے۔ جب پردے ہٹے نا کن کے، حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کے، تو انہوں نے کیا کہا، تیرے فیض کرم سے آج واصف حریم لا مقام کا رازدان۔ داتا علی حجویری کے منقبت لگی ہوئی ہے،
یہاں سے ہی پردے کھلے ہیں آپ کے، یہاں سے ہی پردے کھلے ہیں. اوان ہے آپ اور مولا علی کی اولاد میں سے حضرت واصف علی واصف، اور فرماتے ہیں کہ تیرے فیض کرم سے آج واصف حریم لامکان کا رازدان ہے. اللہ رب العالمین ہمیں صوفیہ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. صوفیہ کرام لکھتے ہیں کہ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے پوری کے پوری کتاب کمال لکھی ہے، لیکن 12 مکاتبہ فکر پہ آپ نے موتی پرو کے رکھ دی ہیں. ہم انہیں 12 مکاتبہ فکر کا ذکر کر رہے ہیں. 12 مکاتبہ فکر اور ان کے مذاہب یعنی طریقے، جن میں سے سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے 2 کو مسترد کیا اور 10 کو مقبول گنا. ان 10 مقبول مکاتبہ فکر میں اگرچہ ریاضت، مشاہدے اور عمل میں اختلاف ہے، لیکن توحید اور شریعت کے بنیادی اصولوں میں یہ 10 کے 10 ایک دوسرے کے ساتھ متفق ہے. پرانے صوفیہ میں کوئی مخالفت نہیں تھی، اختلاف ضرور تھے. حدیث پاک کا مفہوم ہے اختلاف تو صحابہ کبار میں بھی تھے، مخالفت نہیں تھی. چاروں اماموں میں اختلاف ہے، مخالفت نہیں ہے. اللہ رب العالمین ہمیں دین میں مخالفت سے بچائے، اور اختلاف تو رحمت ہے، ان سے تو دروازے کھلتے ہیں، دروازے کھلتے ہیں. اللہ رب العالمین ہمیں برکتیں عطا فرمائے، اور اصولوں پر سب ایک دوسرے سے متفق ہیں. آج ہم نمبر 5 نوری مکتبہ فکر، جس کے بانی شیخ ابو الحسن نوری رحمۃ اللہ علیہ ہیں، ان کا ذکر کریں گے. ان کے مسلک کی خصوصیت ہے اثار کرنا، ایون کہ یہ اپنی جان بھی اثار کرنے لگے تھے. اللہ نے قبول فرمایا. درس نمبر 212، موضوع نوری مکتبہ فکر اور اثار کی 2 اقسام. اثار کی پہلے ایک قسم گزری ہے. ابو الحسن نوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سنگت اختیار کرتے ہوئے اگر کوئی بندہ اثار نہ کرے تو وہ سنگت نہیں ہے، بلکہ آپ نے فرمایا وہ سنگت ہی حرام ہے جس میں اثار نہیں ہے، کہ ساتھی کے لیے اثار کرنا بڑا ضروری ہے. اور داتا علی حجویری نے یہاں اس کی 2 اقسام بیان کی ہیں، میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں. آگے ایک بڑا خوبصورت واقعہ آپ نے بیان کیا غلام خلیل کا. پچھلے درس میں غلام خلیل کا نام آیا تھا. یہ صوفیہ کا دشمن تھا، امیر المومنین کو بادشاہ وقت کو صوفیہ کے خلاف کیا کرتا تھا. حضرت داتا علی حجویری فرماتے ہیں کہ صوفیہ کو امیر المومنین کے قریب نہیں آنے دیتا تھا یہ اس وقت کے بادشاہ کو. تو اسی طرح یہ 3 لوگ تھے، ان کی جو ہے نا اس نے شکایت لگائی جا کے. امیر المومنین کو کہا یہ بے دین ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ملحدوں کا خاتمہ ہو جائے، بے دینوں کا خاتمہ ہو جائے، تو ان تینوں کو قتل کر دے. بادشاہ نے ان کے قتل کا حکم دے دیا. جب پہلے شہر رقام کو قتل کیا جانے لگا تو شیخ ابو الحسن نوری باغ کے ان کی جگہ پہ آ کے بیٹھ گئے اور لوگ حیران رہ گئے. اس جلاد نے کہا اے نوجوان، تلوار کوئی اتنی اچھی چیز نہیں ہے کہ تو اتنی جلدی جان دینے کے لیے آ جائے، تیری باری آ جائے گی. تو شیخ ابو الحسن نوری رحمۃ اللہ نے فرمایا طریقت میں میرا طریقہ اثار کا ہے. سبحان اللہ. طریقت میں میرا طریقہ اثار کا ہے، اور میں چاہتا ہوں جو میرے چند سانس باقی بچے ہیں یہ بھی میں اپنے بھائیوں پہ قربان کر دوں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ حجویریہ. اور پھر آپ نے فرمایا کہ دنیا کا ایک سانس آخرت کی 1000 سالہ زندگی سے بہتر ہے، کیونکہ یہیں سے سب کچھ آپ نے لینا ہے. وہی بات ہے نا کہ عمل سے زندگی بنتی ہے. یہ دارالعمل ہے، یہاں عمل کریں. آگے جب اس کی قربتیں آپ کو ملیں گی آپ کو لطف آ جائے گا. اللہ رب العالمین ہمیں زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جب امیر المومنین کو یہ واقعہ سنا، ان کی یہ بات پہنچی، تو انہوں نے ان کے قتل کو مؤخر کرا دیا اور قاضی وقت کو کہا کہ ان کو اپنے گھر لے جاؤ، ان سے پوچھو تو صحیح جا کے. جب وہ اپنے گھر لے گیا، انہوں نے ان سے سوالات پوچھے، انہوں نے کمال جوابات دیے. تو انہوں نے امیر المومنین کو خط لکھا، بادشاہ وقت اگر یہ لوگ بے دین ہیں تو پھر دنیا میں کوئی دیندار نہیں ہے، پھر دنیا میں کوئی دیندار نہیں ہے. اللہ رب العالمین ہمیں سمجھنے کی اور پھر اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں بار بار بتاتا ہوں عمل اثار کو سیکھنا ہے، اثار کو اپنے وجود میں ڈال دیں. اللہ کے حبیب نے فرمایا جب کسی شخص کو کوئی ضرورت پیش آئے اور وہ ضرورت اس کی پوری ہو جائے، اور جب وہ دیکھے کہ میرا بھائی مجھ سے زیادہ ضرورت مند ہے، وہ اس کو دے دے، تو آپ نے اس کو جنت کی بشارت دے دی، اس کو جنت کی بشارت دے دی. اللہ ہمیں اثار کو سمجھنے، سیکھنے اور پھر اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اثار کی 2 قسمیں ہیں. سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کیا فرما رہے ہیں؟ بہت غور سے آپ فرماتے ہیں اثار کی 2 قسمیں ہیں. ایک یہ ہے آدمی لوگوں کے ساتھ رہنے کے حوالے سے اثار کرے. اس کا ذکر ہم پہلے کر چکے ہیں، پچھلے ذکر میں یہی درس تھا کہ ساتھ رہے تو کیا کرے، کہ اثار کرے. آج آگے مثال آئے گی کہ اثار میں جان بھی دے دے. سید علی حجویری فرماتے ہیں اس کا ذکر ہم پہلے کر چکے ہیں. دوسری قسم یہ ہے آدمی محبت میں اثار کرے. ساتھی کے لیے اثار کرنے میں ایک اعتبار سے رنج اور تکلیف کا پہلو پایا جاتا ہے، لیکن محبت کے حوالے سے صرف راحت پائی جاتی ہے. ساتھی پر اثار کرنے میں آپ فرماتے ہیں ایک حوالے سے رنج اور تکلیف کا پہلو پایا جاتا ہے، لیکن اگر اس کو ساتھی سے محبت ہے تو پھر اس کو راحت نصیب ہوتی ہے، پھر وہ راحت نصیب ہوتی ہے. آپ فرماتے ہیں لیکن محبت کے حوالے سے صرف راحت پائی جاتی ہے. یہ بات مذکور ہے
آپ فرماتے ہیں یہ بات مذکور ہے، یعنی کہ اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں یہ بات مذکور ہے جس وقت غلام خلیل نے صوفیہ کی مخالفت شروع کی۔ غلام خلیل وزیر تھا بادشاہ کا۔ یہ بات مذکور ہے جس وقت غلام خلیل نے صوفیہ کی مخالفت شروع کی اور ان میں سے ہر ایک کے ساتھ دشمنی کرنے لگا، تو شیخ ابو الحسن نوری رحمۃ اللہ علیہ، شیخ رقام رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ ابو حمزہ رحمۃ اللہ علیہ کو گرفتار کر کے خلیفہ کے سامنے پیش کیا گیا۔ ان تینوں لوگوں کو غلام خلیل نے گرفتار کر کے خلیفہ کے سامنے پیش کیا تو غلام خلیل نے کہا یہ لوگ بے دین ہیں، اگر امیر المومنین انہیں قتل کر دیں تو گمراہی اور بے دینی ختم ہو جائے گی، کیونکہ یہی لوگ ملحدوں کے یعنی بے دینوں کے سردار ہیں۔ اگر یہ نیک کام خلیفہ کے ہاتھوں سر انجام پائے تو مجھے خلیفہ کے لیے آخرت میں بڑے اجر و ثواب کی امید ہے۔ تو خلیفہ نے اسی وقت ان حضرات کو قتل کرنے کا حکم دے دیا۔ جلاد آیا، اس نے ان تینوں کے ہاتھ باندھ دیے۔ وہ سب سے پہلے شیخ رقام کی طرف بڑھا تو شیخ ابو الحسن نوری رحمۃ اللہ علیہ اپنی جگہ سے اٹھے اور سب سے پہلے جا کر شیخ رقام کی جگہ پر بیٹھ گئے۔ لوگوں کو اس بات سے بڑی حیرانگی ہوئی۔ جلاد نے کہا اے جوان مرد، تلوار کوئی اتنی اچھی چیز نہیں کہ اس لیے اتنی چاہت کی جائے۔ کیا کہا جلاد نے؟ فرماتے ہیں کہ تلوار کوئی اتنی اچھی چیز نہیں کہ اتنی چاہت سے آگے آیا جائے، جس طرح تم آگے آئے ہو ابھی تمہاری باری نہیں آئی۔ تو شیخ ابو الحسن نوری نے کہا طریقت میں میرا طریقہ اثار پر مبنی ہے اور دنیا میں سب سے عزیز ترین چیز زندگی ہوتی ہے۔ دنیا میں سب سے عزیز ترین چیز زندگی کا اثار کر رہا ہوں۔ دیکھیں، آپ دیکھیں تو صحیح، ہم ٹائم کا اثار نہ کریں، مال کا اثار نہ کریں اپنے بھائی پر۔ شیخ ابو الحسن نوری تو زندگی کا اثار کر رہے ہیں، سیکھ جائیں یہاں سب۔ آپ فرماتے ہیں کہ سب سے عزیز ترین چیز زندگی ہوتی ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں اپنی چند سانسیں بھی اپنے بھائیوں کے لیے اثار کر دوں، کیونکہ میرے نزدیک دنیا کا ایک سانس آخرت کے 1000 سال سے بہتر ہے، کیونکہ دنیا عمل کی جگہ ہے اور آخرت ثواب کا گھر ہے۔ یہ خدمت کا مقام ہے اور آخرت قربت کا مقام ہے۔ یہ خدمت کا مقام ہے، آپ خدمت کر رہے ہیں کس کی؟ دین کی خدمت یہ نا، دین سیکھنے اور آگے پھیلا رہے ہیں۔ اور آپ فرماتے ہیں آخرت ثواب کا گھر ہے، یہ خدمت کا مقام ہے اور آخرت قربت کا مقام ہے۔ قربت انسان کو خدمت کے ذریعے ہی نصیب ہوتی ہے، قربت انسان کو خدمت کے ذریعے ہی نصیب ہوتی ہے۔ کسی نے یہ بات خلیفہ تک پہنچا دی، یہ سن کر خلیفہ پر رکت طاری ہو گئی۔ خلیفہ اس بات کی باریکی پر بہت حیران ہوا اور اسی وقت آدمی بھیج کر حکم دیا ان لوگوں کا معاملہ مؤخر کر دیا جائے۔ خلیفہ ان کی اس بریک بات پہ بہت حیران ہوا اور آدمی کو بھیج کر کہا کہ ان کا معاملہ مؤخر کر دیا جائے۔ شیخ ابو العباس بن علی رحمۃ اللہ علیہ اس وقت کے قاضی القضاء تھے۔ خلیفہ نے ان کا معاملہ قاضی کے سپرد کیا۔ قاضی صاحب ان تینوں کو اپنے گھر لے گئے۔ قاضی نے شریعت اور حقیقت کے احکام کے بارے میں ان سے جو بھی دریافت کیا انہوں نے اس کا درست جواب دیا۔ قاضی کی تسلی ہوگی، درست جواب دیا تو قاضی اس حوالے سے اپنی غفلت پر بہت شرمندہ ہوا۔ کس بات پہ؟ جب پہلے ان کو قتل کا حکم جو دیا تھا، تو قاضی اس حوالے سے اپنی غفلت پر بہت شرمندہ ہوا۔ اس وقت شیخ ابو الحسن نوری رحمۃ اللہ علیہ سے ایک بڑی خوبصورت بات کہی، وہ سنیے اور جھوم جائیے۔ اس وقت شیخ ابو الحسن نوری نے ان سے کہا اے قاضی، تم نے ہر بات پوچھ لی لیکن جو بات پوچھنی چاہیے تھی وہ بات تم نے پوچھی ہی نہیں۔ وہ پوچھنی چاہیے تھی وہ بات تم نے پوچھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے کچھ خاص بندے، اب شیخ ابو الحسن نوری رحمۃ اللہ علیہ وہ بات بیان کر وہ کرنے لگے ہیں، فرمانے لگے اللہ تعالیٰ کے کچھ خاص بندے ایسے بھی ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی میت میں اٹھتے بیٹھتے حرکت و سکون سب اللہ تعالیٰ کے ساتھ کرتے ہیں، سب اللہ تعالیٰ کے ساتھ کرتے ہیں اور اسی کے ساتھ زندہ ہیں اور اسی کے مشاہدے میں ان کی بقا ہے۔ اگر مشاہدے کا رشتہ ایک لمحہ کے لیے ان سے الگ ہو جائے تو ان کے وجود میں شور برپا ہو جائے کہ ان کی زندگی مشکل ہو جائے۔ اگر یہ مشاہدے کا رشتہ ٹوٹ جائے وہ ہر وقت اللہ کو تکتے رہتے ہیں، اللہ ان کو تکتا رہتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ حجویریہ۔ کیا بات، تو اس کو دوبارہ فرمائیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو آپ نے فرمایا ان کی بقا ہے اور اگر مشاہدے کا رشتہ ایک لمحے کے لیے ان سے الگ ہو جائے تو ان کے وجود میں شور برپا ہو جائے، یعنی ان کی زندگی جو ہے وہ ڈگمگانے لگ جائے، ہر وقت بے چین ہو جائے، وہ ہر وقت اپنے رب کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہ اہل مشاہدہ لوگ ہیں، اللہ کرے کہ ہم بھی مشاہدے والے ہو جائیں، ہم بھی مشاہدے والے ہو جائیں۔ تو قاضی شیخ ابو الحسن نوری کے کلام کی باریکیوں اور ان کے حال کی صحت پہ بہت حیران ہوا۔ اس نے خلیفہ کو خط لکھا اگر یہ لوگ بے دین ہیں تو پھر میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں پھر دنیا میں کوئی بھی دیندار نہیں، پھر دنیا میں کوئی بھی دیندار نہیں ہے، پھر دنیا میں کوئی بھی شخص توحید کا قائل نہیں ہے۔ خلیفہ نے ان حضرات کو بلوایا اور بولا آپ کو کوئی کام ہو تو مجھے بتائیں۔ ان حضرات نے کہا ہمیں آپ سے یہ کام ہے کہ آپ ہمیں بھول جائیں،
دیکھیں نا اللہ والے بھی بادشاہی ہوتے ہیں. خلیفہ نے ان کو بلایا, جب یہ ساری باتیں کھل گئی تو خلیفہ کے دل میں بڑی یہ ساری کیا اثار کی برکتیں ہیں. دیکھیں نا اثار کی کتنی برکتیں ہیں. جب ان کی قدر و منزلت خلیفہ کے دل میں بڑھی تو انہوں نے بلوایا, پوچھا کہ بتائیں آپ کیا چاہتے ہیں. تو فرمایا آپ ہمیں بھول جائیں, آپ ہمیں بھول جائیں, آپ ہمیں یاد آئے, سب بھول جائیں, آپ ہمیں بھول جائیں, آپ ہمیں قبول کر کے اپنا مقرب بھی نہ بنائیں اور اپنے سے جدا کر کے ہمیں راندہ درگاہ بھی نہ بنائیں, کیونکہ آپ کا ترک کر دینا ہمیں بالکل اسی طرح ہوگا جس طرح آپ کا ہمیں قبول کرنا ہے. ہمیں قبول کرنا ہے, اس حوالے سے آپ کا ترک کر دینا اور قبول کر دینا دونوں برابر ہیں ہمارے, کہ آپ نہ ہمیں ترک کریں اور نہ ہی ہمیں قبول, بس ہمیں بھول جائیں, بس آپ ہمیں بھول جائیں. یہ سن کر خلیفہ رو پڑا. اس نے عزت و احترام کے ساتھ انہیں رخصت کیا. سبحان اللہ, عزت و احترام کیا موتی داتا علی حجویری رحمۃ اللہ نے پرو دی ہیں. اور اثار بس اثار پہ جان, اثار پر جان بھی قربان کر دینی چاہیے, کیونکہ آپ کا ترک کر دینا ہمیں بالکل اسی طرح ہوگا جس طرح آپ کا ہمیں قبول کرنا ہے. اس حوالے سے آپ کا ترک کر دینا اور قبول کر دینا دونوں برابر ہیں. یہ سن کر خلیفہ رو پڑا. اس نے عزت و احترام کے ساتھ انہیں واپس بھیجا, رخصت کر دیا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اثار دیکھیں, جانیں قربان کر دیں اثار پر. اثار کیا ہے سمجھ جائیں, اس کو سیکھ جائیں. اثار یہ ہے, حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک غلام تھے, انہوں نے 2 جوڑے خریدے, اب ایک اپنے لیے اور ایک حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے. اپنے لیے ذرا تھوڑا کمزور خرید لیا, آقا کے لیے بہترین خرید لیا اور سلائی کے لیے جوڑے ان کو دے دیے. جب وہ جوڑے سل کر آئے تو بہترین جوڑا غلام کا سلا ہوا تھا, کمزور جوڑا آقا کا سلا ہوا تھا. فرمایا یہ اللہ, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیہ, نعرہ داتا گنج بخش علی حجویری. اور بہترین جوڑا غلام کا سلا ہوا تھا اور کمزور جوڑا آقا کا سلا ہوا تھا. اور غلام نے پوچھا, سرکار یہ آپ نے کیا کیا؟ تو آپ نے فرمایا جو آپ نے کیا تھا. یہ اثار ہے, یہ اثار کو سمجھ جائیں. اللہ کرے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے صدقے, وہ بھی علی یہ بھی علی, اللہ ان دونوں علیوں کے صدقے ہمیں بلند کر دے, کیونکہ علی کا مطلب ہی بلند مرتبہ. اللہ رب العالمین ہمیں بھی دین کی سوچ سمجھ عطا فرمائے. توبہ ہر مرتبہ کرتے ہیں, توبہ اللہ کو بڑی پسند ہے. حضرت داتا علی حجویری لکھتے ہیں کہ توبہ کا مطلب ہے ترک گناہ. توبہ یہ نہیں ہے یا اللہ میری توبہ, یا اللہ میری توبہ اور سارے سفید کالے اکٹھے کرتا رہے. توبہ کا مطلب ہے ترک گناہ, اس کے بعد انابت, اللہ سے رابطہ, اس کے بعد زہد, ترک دنیا. کہ دنیا کا ترک کیا ہے؟ جو لعب و لعب ہے, جو دنیا حضور پاک نے کیا اس کا ترک نہیں ہے, وہ تو عبادت ہی عبادت ہے. لعب و لعب ہے. نماز کا وقت ہے تو نماز کی پابندی کرتا ہے, اس کے بعد پھر اللہ سے اس کا رابطہ ہو جاتا ہے. ترک گناہ کریں گے تو اللہ سے رابطہ ہو جائے گا. سید علی حجویری فرماتے ہیں کوئی شخص جب تک ترک گناہ نہیں کرے وہ صاحب انابت نہیں ہو سکتا, اس کا اللہ سے رابطہ نہیں ہو سکتا. اللہ کرے کہ ہم گناہوں سے توبہ کر لیں, کہ ہمارا اللہ سے رابطہ ہو جائے, ہمیں معرفت نصیب ہو جائے, ہمیں اثار نصیب ہو جائے. یا اللہ ہماری توبہ, یا اللہ ہم سچے دل سے تیری بارگاہ بے کس پناہ میں توبہ کرتے ہیں اور اس توبہ میں ولی کامل کو تیرا اپنا ضامن رکھتے ہیں. یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما, یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما, یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما. یاد رکھیں جس نے سچے دل سے توبہ کی تو حضور سرور کائنات نے فرمایا وہ اس طرح ہو گیا جیسے ابھی پیدا ہوا ہے. آپ کو نیا جنم مبارک ہو. کشف ٹی وی, ڈی وی ڈی کے ذریعے, انٹرنیٹ سے جو لوگ درس دیکھ رہے ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ توبہ میں شامل ہو جائے. یاد رکھیں توبہ سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں, حق باقی رہ جاتا ہے. جتنی نمازیں باقی ہیں وہ ایک ایک کر کے ادا کرتے جائیں, گناہ معاف ہو جاتا ہے, قضا باقی رہ جاتی ہے. عصر کے بعد بھی آپ نماز کو قضا کر سکتے ہیں. آج کے بعد نماز نہ ترک کریں اور سابقہ نمازوں کو بھی ادا کرتے رہیں. سارے گناہ معاف ہو گئے, حق باقی رہ جاتا ہے. جن کا قرض دینا وہ ادا کریں, جن سے زیادتی کی ہے ان سے معافی مانگیں اور ساتھ ساتھ اللہ کی بارگاہ سے بھی معافی مانگیں. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, یا اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما. اللہم صلی علی سیدنا محمد صاحب التاج والمراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والعلم اسمه مکتوب مرفوع مشفوع منقوش فی اللہ والقلم سید العرب والعجم جسمه مقدس معطر مطہر منور فی البیت والحرم شمس الدہا بدر الدجا صدر الاولا نور الہدا کافی الورا مصباح الظلم جمیل الشیم شفیع الامم صاحب الجود والکرم واللہ عاصمہ وجبریل خادمہ والبراق مرکبہ والمراج سفرہ وسدرۃ المنتہا مقامہ وقاب قوسین مطلوبہ والمطلوب مقصود والمقصود موجودہ
سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمت للعالمین راحت العاشقین مراد المشتاقین شمس العارفین سراج السالکین مصباح المقربین محب الفقراء والغرباء والمساکین سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین صاحب کعبہ قوسین محبوب رب المشرقین و رب المغربین جد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابن عبداللہ نور من نور اللہ یا ایھا المشتاقون بنور جمالہ صلوا علیہ وآلہ واصحابہ وسلموا تسلیما کثیرا کثیرا برحمتک یا ارحم الراحمین بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ یا اللہ درود تاج کے صدقے ہم سب کے سروں پہ عزت کے تاج رکھ دے، آبرو کے تاج رکھ دے، سلامتی کے تاج رکھ دے۔ اللہ ہمیں گناہوں سے بچا، اللہ ہمارے سابقہ گناہوں کو معاف کر دے، اللہ ہمارے رزق میں برکت عطا فرما، اللہ ہمارے ایمان میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ جو بیمار ہیں، طاہر سے صاحب کی والد بیمار ہے، شہریار کی والدہ بیمار ہے، اللہ ہم میں جو بیمار ہیں اس کے عزیز و اقارب بیمار ہیں، اللہ تجھے حضور پاک کے لعاب دہن کا صدقہ ان کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ ان سب کو شفا عطا فرما، یا اللہ ہم سب کو شفا عطا فرما، یا اللہ دنیا اور آخرت میں بھلائی عطا فرما۔ یا اللہ جو ڈائلسس پہ لگے ہیں، وینٹیلیٹر پہ لگے ہیں، اللہ ان کو سلامتی فرما، اللہ ان کی مشکلیں آسان فرما، اللہ دنیا اور آخرت میں بھلائی عطا فرما۔ یا اللہ جن بچے یا بچیوں نے امتحان دیے ہیں، دینے والے ہیں، ان کو کامیابیاں اور کامرانیاں عطا فرما۔ یا اللہ جو فارغ التحصیل ہیں ان کو ملک و ملت کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ پاکستان نور ہے، نور کی حفاظت فرما، پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت فرما، پاکستان کے شہروں کی دیہاتوں کی حفاظت فرما، پاکستان کی شہریوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ اس بے حیائی کے دور میں ہمیں تقویٰ اور پرہیزگاری عطا فرما، انٹرنیٹ، ٹی وی، ڈرامے، فلموں سے بچا، جھوٹ غیبت چغلی سے بچا، پاک زندگی عطا فرما، نماز کی پابند زندگی عطا فرما، اپنی پابند زندگی عطا فرما، حضور پاک کی شریعت کی پابند زندگی عطا فرما۔ یا رب العالمین دعوت و تبلیغ کا کام لے لے ہم سے، یا اللہ ہم لوگوں کو نمازی بنائے، ہم مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ یا اللہ ہماری اس کوشش کو قبول فرما، یا اللہ ہمارا ہر حجویری گھر گھر جا کے نماز کی دعوت دے، داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آنے کی دعوت دے۔ کوئی شخص اگر کسی کو کسی ولی سے جوڑ دیتا ہے تو اللہ اس کو ولی کر دیتا ہے، بزرگوں نے فرمایا۔ یا اللہ ہمیں لوگوں کو ولیوں سے جوڑنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمیں سب کو ہم سب کے سب تیرے اور تیرے حبیب کے ساتھ جڑ جائیں۔ اللہ ہماری مشکلیں آسان فرما، اللہ ہمارے قرضے اتار دے، اللہ ہمارے کاروباروں میں برکتیں دے دے، اللہ ہماری اولادوں میں برکتیں دے دے، اللہ ہماری اولادوں کو فرما بردار کر دے، اللہ ہمارے دکھ درد دور کر دے، اللہ ہماری اولادوں کو اخلاق والا کر دے، ماں باپ کا باادب کر دے، ماں باپ کا فرما بردار کر دے، اللہ اس کے رسول کا فرما بردار کر دے۔ سب کی اولاد کو اولاد نرینہ عطا فرما، اللہ رب العالمین ہمیں بار بار حج اور عمرے کی سعادت عطا فرما۔ یا اللہ اولاد کو نیک بنا، واصف کو سب کی اولادوں کو اللہ نیک بنا، بچے بچیوں کو نیک بنا، فلم ڈرامے کے ماحولوں سے نکال کے ہمیں مدنی ماحول کے ساتھ، حجویری ماحول کے ساتھ، قادری ماحول کے ساتھ وابستہ فرما۔ یا اللہ ہمیں دنیا آخرت میں بھلائی عطا فرما، یا اللہ ہمیں دنیا آخرت میں بھلائی عطا فرما، اللہ ہمیں آسان زندگی عطا فرما، آسان موت عطا فرما۔ یا اللہ جب ہم دنیا سے جائیں تو ہمارا عشق اور ہمارا دین اور کلمہ سب سلامت فرما۔ یا اللہ علی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ، خدایا بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایماں کنی خاتمہ، اگر دعوتاً رد کنی ور قبول، منو دست دامان آل رسول، منو دست دامان آل رسول۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وزینت فرشہ محمد وآلہ واصحابہ ذریات اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین یا ارحم